اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. آپ یہاں پر ہم حق کی بات کرتے ہیں، آپ ہم پہ ڈنڈے برساتے ہیں، ہم پہ شیلنگ کرتے ہیں، ہم پہ پانی برساتے ہیں. وہ بھی پانی سادہ نہیں ہوتا، کیمیکل ہوتا ہے. نہ سردی کا لحاظ ہے، نہ بچوں کا لحاظ ہے، نہ بزرگوں کا لحاظ ہے، نہ خواتین کا. آپ کو یہ بھی پرابلم ہے کہ جو آپ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف آواز کیوں بلند کرتے ہیں. آپ ہر جگہ سے، ہر طرف سے ہماری زبان بند کرانے کی کوشش کرتے ہیں، پر ہماری زبان بند کرانے سے پہلے اپنے ظلموں کو بند کرنا اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہاں پہ آپریشن شروع ہونے والا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کہاں سے آئی ہیں اور رات ہو چکی ہے، یہاں پہ آپ بیٹھی ہیں، آپ کا کیا مطالبہ ہے اور کس وجہ سے آپ لوگ یہاں شدید سردی میں اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی میں لاہور سے آئی ہوں اور آزادی رضا کار سے میرا تعلق ہے. یہاں پہ بیسکلی ہمارے آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو خان صاحب کی اور ان کی بہنوں کا جو ایک حق ہے نا، وہ ان کو دیا جائے. آپ کس قانون کے تحت جو ہے وہ ان کے وکیلوں سے، ان کی فیملی سے اور ان کی سیاسی بندوں سے ملنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ آپ نے ان کو بالکل قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. سردیاں ہیں، ہمیں بالکل بھی نہیں پتا کہ ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ 1-1.5 مہینے سے، بلکہ تقریباً 2 مہینے کے ہونے کو آ رہے ہیں. آپ نے ان کی طبیعت کے بارے میں ہمیں بالکل بھی نہیں معلوم ہو رہا. ہمیں یہ ہمارا جاننا حق ہے اور آپ کسی بھی قانون کے تحت اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. آپ یہاں پر ہم حق کی بات کرتے ہیں، آپ ہم پہ ڈنڈے برساتے ہیں، ہم پہ شیلنگ کرتے ہیں، ہم پہ پانی برساتے ہیں. وہ بھی پانی سادہ نہیں ہوتا، کیمیکل ہوتا ہے. نہ سردی کا لحاظ ہے، نہ بچوں کا لحاظ ہے، نہ بزرگوں کا لحاظ ہے، نہ خواتین کا لحاظ ہے. آپ لوگوں نے سب کو ایک ہی لائن پہ رکھا ہوا ہے اور اتنی ظلم و بربریت کرتے ہیں، اور اوپر سے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بات بھی نہ کریں. آپ کو یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بات کیوں کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم ویڈیو کیوں بناتے ہیں، آپ کو یہ بھی پرابلم ہے کہ جو آپ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف آواز کیوں بلند کرتے ہیں. آپ ہر جگہ سے، ہر طرف سے ہماری زبان بند کرانے کی کوشش کرتے ہیں، پر ہماری زبان بند کرانے سے پہلے اپنے ظلموں کو بند کرنا بند کریں. آپ کے ظلم بند ہوں گے تو آٹومیٹکلی ہماری زبانیں بھی بند ہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ آ کے آپ لوگوں کا کوئی احتساب نہ کریں، تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جو ظلم و بربریت کریں کہ کیا وہ احتساب نہ کرنے کے ہے قابل. آپ عمران خان سے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا جو اس پوری کل کائنات کا مالک ہے، جو آپ کی زندگی کا مالک ہے، جو جب چاہے آپ کی زندگی چھین لے. آپ کو ایک عمران خان سے تو ڈر لگتا ہے، پر آپ کو اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ آپ اپنے رب سے ڈریں، اور یہ جو آپ ملک میں ایک غریب انسان کے ساتھ، ایک عام انسان کے ساتھ، ایک عام شہری کے ساتھ، خواتین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں نا، اس سے بھی آپ لوگ باز آ جائیں. جیسے پہلے کیا جاتا ہے، یہاں پہ آپریشن کریک ڈاؤن ہوتا ہے، جی واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے، بالکل گرفتاری ہوتی ہے. بالکل. اب پھر آپریشن کی تیاریاں ہو چکی ہیں تقریباً، اب سے کچھ ہی دیر میں آپریشن یہاں پہ ہونے جا رہا ہے. جی اور آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں، کھڑے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی کچھ یہ 2-3 ہفتے پہلے جو 14 لوگ اریسٹ ہوئے تھے، ان کی بیل نہیں لگ رہی ہے. ATC نے خارج کر دی ہے، ہائی کورٹ پہ ابھی تک نہیں لگی ہے. اور کتنا یہ ظلم ہے. ان میں سے آپ یقین کریں کہ جتنے بھی لڑکے ہیں نا، 14 میں سے 10 بندے ایسے ہیں جو دیہڑی باز بندے ہیں. کیا ان کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ ان کے گھر میں کمانے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ خیال کرنا چاہیے ہماری حکومت کو، جو خود کو بہت ریاست کہتی ہے، جو ریاست کے مالا جبتے تھکتی نہیں ہے. کیا اس ریاست کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس کی عوام کن حالات میں ہے؟ سردی کا دن ہے، سردی کا ٹائم ہے، آپ رات ہو رہی ہے اور آپ اس وقت آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگوں پہ، وہ بھی نہتی عوام پہ. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہتی عوام کو پھر آپ دہشت گرد بھی بنا دیتے ہیں، پھر ان پہ 780 کے پرچے بھی کاٹ دیتے ہیں. مطلب ظلم پہ ظلم کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے.